بھائی عبدالغفار بھائیہ نے، انہوں نے پتریرہ نے، تمام خاندان نے بڑی سونی محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت نے دی سونی محفل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ شام کی نماز تو بعد علامہ قاری محمد اشفاق سیدی صاحب نے رابطہ دیا، انہیں طبیعت کافی ساری ناساز آئی، انہیں معذرت کی تھی کہ میری طبیعت بالکل ناساز ہے، میں نہ آ سکتا، اس واسطے وہ نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو اتنے احباب آئے ہوئے، اللہ رب العزت تھوڑا ذوق، تھوڑا جذبہ، تھوڑی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انتہائی اختصار دے نال انہوں نے خطاب جڑا ہونا ہے، انہوں دی محبت بہرحال اللہ رب العزت تھوڑے آون دا، تھوڑی محبت دا تھوڑا اجر عطا فرمائے۔ محبت نال انشاءاللہ مختصر خطاب ہو سی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ پہلے بندے تو گن کے آخری بندے تک کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ حضور دا فرمان ہے، وہ بندہ بخیل ہے جس دے سامنے میرا ذکر کیتا بنے کہ وہ چپ بیٹھا رہے۔ مصطفیٰ دی ذات ذرا ٹھہر کے درود پاک پڑھو تھا نا، الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدینے والیا، مدینے والیا، وسے روضہ تیرا، نہیں تیرے جیاں کوئی جہان تے۔ مدینے والیا، وسے روضہ تیرا، نہیں تیرے جیاں کوئی جہان تے۔ خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ، نہیں تیرے جیاں کوئی جہان تے۔ ادائی حلیمہ تے ویکھو کیویں کرم کمایا، دائی حلیمہ تے ویکھو کیویں کرم کمایا۔ ککھاں دی کلی سی بھاویں انہوں عرش بڑھایا، کویں پیسہ دیا، کویں پیسہ دیا، او لجاں والیا، نہیں تیرے جیاں کوئی جہان تے۔ مدینے والیا، وسے روضہ تیرا، نہیں تیرے جیاں کوئی جہان تے۔ نعرہ تکبیر، مچل کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، مچل کے نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حاضرین محتشم، مالک کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے سونا اسا تیکوں تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ امام فخر الدین رازی اسے آیت دی تفسیر دے تحت لکھ دیں
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دی اندر بھی رحمت ہیں، دنیا دی اندر بھی رحمت ہیں۔ حضور دی آمد تو پہلے جہلیت دا زمانہ ہے، لوگ بڑے ظالمن، بربریت، سفاکیت بہت شدید ہے۔ سرکار دی آمد تو پہلے دو بادشاہ ہیں، حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف دے اندر اس گل کو نقل فرمائے۔ دو بادشاہاں دا آپس میں مقابلہ تھی دے، لڑائی، دوہائیں اپنے علاقہ دے اندر اعلان کرنے دیں کہ جتنے مرد ہیں سارے آمن، اصل لڑائی کرنی ہے، جڑا جتوے سی اسے دی حکومت ہو سی۔ دوہاں بادشاہ نے اپنے علاقہ دے اندر، اپنے شہران دے اندر اعلان کر دیتے، لوگ اکٹھے تھیوان لگ گئے۔ ایک بادشاہ دے کول ایک بڑا بابا آندہ ہے، آدھے بادشاہ میرے سارے پتر لڑن واسطے آئے کھڑے ہیں، تیار ہیں، ایک میرا پتر لڑن واسطے کوئی نہ آسی، میں وہ نہ دے سا کیونکہ میں بڑھنا، میری گھر والی بھی بڑھنی ہے، اسا اپنے ایک بیٹے کو گھر رکھ سوں تاکہ اسا کو سودا سلاف آن دے وے، سارے گھر دے معاملات پورے تھی میں رہن دے۔ بادشاہ کو غصہ آندہ ہے، آدھے لیکن اپنے پتر کو گھننا کہ نہیں تیرا پتر ہے جیڑا سارے حکم عدولی کرے دا پی ہے، لیکن آتا صحیح وہ اپنے بیٹے کو سامنے گھننا دے، توجہ کرے سے بیٹا آگئی ہے۔ بادشاہ کو آدھے اے میرا پتر گھر راضی، اے میں کونہ بھیجے سا؟ بادشاہ بڑا ظالم ہے، چہرے دوتے سرخی دے آثار ہے، تو کون ہے میرے حکم دی خلاف ورزی کرن والا؟ دو گھوڑے مگوین دے، حضور دی آمد تو پہلے دی گل لے، دو گھوڑے آمین دیں، انہاں دو گھوڑا دے نال اس نوجوان دیا لتاں بدیاں میں دیں، ایک گھوڑے کو اس پاسے بھجایا میں دے، بے گھوڑے کو اس پاسے بھجایا میں دے، پیو دے سامنے نوجوان پترے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، پیو دے سامنے خون دے فوارے جاری تھے، پیو روندہ کھڑے، آنکھ کچھ نہیں سکتا کیونکہ بادشاہ ظالم ہے، اگر کوئی گل کرے سا اے تمہیں کو بھی مار چھوڑے سی۔ آقا دی ذات محبت کرن والو، میرے آقا آئے، مصطفیٰ دا ملاد تھیا، اللہ دی رحمت آئی، ظلم ختم تھیا۔ بابا بیٹھے، آئی تیری عزت کہے میں، یار تیدہ منہ نہیں، محمد عربی دا منہ ہے۔ میری ماں گھر دے اندر اپنی عزت بچا کے بیٹھی ہے، اماں ایک کہندہ منہ ہے، محمد عربی دا منہ ہے۔ میری بیٹی آج تو اپنی چار دیواری دے اندر محفوظ ہے، تینو عزت ملی ہے، عزت دے نال اپنے بابے دے گھروں رخصت تھی کہ بہنی، یہ عزت کی میں ملی ہے؟ خدا دی قسم مصطفیٰ دی وجہ تو حضور دی بارگاہ حضرت دہیہ کلبی آیا بیٹھے، بہت سونا صحابی ہے، ایسا سونا صحابی اگر مدینے دی گلی چو گزرے آ خوشبوہاں دا سینیہ نے تو دہیہ گزرا ہو سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام تو پہلے دہیہ کو رٹھا، دعا کی تھی مولا اتنا سونا بڑھائی کہ ولا جہنمی چھڑ سی، مولا مہربانی کر دہیہ قلبی دے دل وچ اسلام دی محبت پہنچا، اسلام دی محبت آئیے۔ دہیہ قلبی سرکار دے سامنے آگے، آقا میں کو کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھی چکی ہے، یا رسول اللہ میں کو اسلام دے احکامات سکھاؤ، احکامات سکھ گئی ہے، میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھے، آدھے سونا ایک گل پوچھا؟ جی یا رسول، میرے آقا نے فرمایا پوچھ۔ آقا میں بڑا گناہگار ہوں، معافی مل ویسی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں مل ویسی، وہ گناہگار ہوں۔ آقا نے فرمایا کیڑے گناہ کیتے نے؟ آقا سارے قبیلے دے اندر بڑا غلط رواج ہے، اسا اپنی دھیاں کو دفن کریں دے آسے چاہ، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں اپنے ہتھاں دے نال دفن کیتی ہیں، سونا گناہ معاف تھی ویسی؟ میرے لجپال نے فرمایا کفر علیہ گناہ اسلامی چاہگی ہیں، اے معاف تھی ویسے؟ دہیہ روندہ بیٹھے، آقا دل نہیں مطمئن تھی دا پیا، تھوڑی زبان تے یقین ہے، میرا دل مطمئن جا نہیں تھی دا پیا،
جبریل امین آ گئی ہے سرکار کریم دی بارگاہ جبریل امین نے فرمائے عرض کی کہ سونا اپنے غلام کو آکھو ایکو بشارت دے ہو جا ہون اسلام میں چاہ گئی ہیں مولا تیرے پچھلے گناہ معاف فرما جا میرے آقا نے بشارت دیتی ہے چپ کر گئی ہے آدھے سونا حکمہ گل بھی ہے میرے مصطفیٰ نے پوچھا وہ کیڑی گل ہے آقا حکمہ وڈا گناہ ہے میں آدھا وہ بھی معاف تھی ویسی میرے اللہ پاک نے فرمایا ہاں تھی ویسی دسا کیڑا گناہ ہے آقا میں تاجر آمی تجارت تے منہ ملک چویندہ آمی ایک مرتبہ بے ملکی چونجن لگا تجارت دی غرض تے گھر والی امید دینا لے توجہ کرے سے تے کو مصطفیٰ دے میلاد دی سمجھ آسی میں ونجن لگا گھر والی امید دینا لے آنکھیں دھی جمے تا مار چھوڑے پتر جمے تا پالے چا یا رسول اللہ گھر والی کو آکھ کے ٹر پیاں روانہ تھی پیاں سونا کئی عرصے تو بعد آیا ڈٹھیں گھر دا دروازہ کھٹکھٹائیں دروازہ کھولن واسطے 4 سال دی معصوم بچی دروازہ میں کھولیں دیئے میں پوچھنا تو کون ہے آدھی میں اس گھر دے مالک دی دھیاں 4 سال دی دھی اپنے بابے کو سیان دیئے آدھی ہے کہ میں اس گھر دے مالک دی دھیاں تو کون ہے میں اس گھر دا مالک ہاں یا رسول اللہ بس یہ گل کرن دی دیر تھئیے وہ معصوم بچی میں بھاج کے نا میری جنگہ دے نال چمڑ گئی ہے لپٹ گئی ہے بابا تو ہے تیرا میں بہو انتظار کی تھے بابا تیری رحمہ تکین دی رہ گئی آمی بابا سچین دی رہیاں کھنڑا سے تیرا مکھ تکے ساں تے کو دیکھ ساں یا رسول اللہ وہ تا پیار کرن لگی ہے میرے دل دے ہوتے کفر علی مہر آئی آقائی میں لات کو چھنکے منا دھی سیٹ تے من پئیے میں کو نہیں ترسایا گھر والی تے غصہ کی تیم آنکھیں میں تے کو نامی آکھا اس کو مار چھوڑے نیوی مارا ہاتھ بند کے آدھیے سرتاجہ کلی ہامی گھارچ بیا کوئی سہارا کوئی نہیں اس سے واسطے میں اس کو نہیں مارا دھیے دھیاں کو کون مرے دے اولادے پیٹ دی جائی آئی مارن تے دل نہیں کرے دا تے کو بھی منت کرے نیا مار نہیں بہو پیاری دھیے بہو تیرا انتظار کی تیس سونا نہیں ترسایا دھی دے بازو چو پکڑن سختی دے نال یارا دھیاں تے سختیاں نہیں کرے دیا ہو دیا اے نمانا مال ہو دن اے جنا گھروں چلیاں میں دیا نا وقت بندے کو یاد آ دیئے بس یا رسول اللہ پکڑ کے روانہ دھیاں راستے تے ٹرتے ویندے ہیں آقا میرے سامنے آن کے پوچھ دیئے بابا کیڑے پاسے ویندے پہ ہیں اس سفر دیا مشکلات سفر دیا صعوبتاں بابا جان میں جو تیرا پتر ہوں وہاں میں تیرے نال تیرے سفر دیا مشکلات ہی تیرا ساتھ دے وہاں بابا میں کو دسات سہی تینوں کے پائے گئی یہ وجہ کیا ہے آیا بھی ہونے ہیں ولا ویندہ بھی بھی ہیں دسات سہی یا رسول اللہ میں کو نہیں ترسایا چل دیں اسے جنگل اس پہنچے ہیں یا رسول اللہ میں ٹویا مارنا شروع کیتا ہے میری دھی اپنا معصوم دوپٹہ چاہ کے میری پیشانی چمین دیئے پیشانی صاف کریں دیئے وقت آدھیے بابا میں کو دساتا سہی اے ڈھورا کیوں مریندہ بھی ہیں سونا میں کو کیڑا ترساونا ہے کفر دی مہر جو لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ جنہیں ڈھورا مکمل تھی ہے توجہ کرے سے سونا ڈھورا مکمل تھی ہے دھی کو پکڑ کے ڈھورے دے وچ سکتے ہیں بس ڈھورے سکنا ہاں میری دھی دیاں تچیخہ نکلن لگ گئی ہیں بابا میں کو مرے سے بابا میں تیرا انتظار کیتا ہے بابا جان میں تیرے کل کاشے دا سوال تا نہیں کیتا بابا جان کھلونے تا نہیں بھی آکھتا ہے بابا میں تا انتظار کیتا ہے میں نے انتظار دا میں نے پیار دا ایو سلہ ملدہ بھی ہے سونا نہیں بھی سنی کوئی گل مٹی سٹنی شروع کی تھی مٹی سٹھیندہ آنا دھی دیاں چیخاں نکلنی رہ گئی ہیں آقا جس وقت تجھے سینے تک مٹی آئی ہے نا یا رسول اللہ میں کو آدھی یا بتاؤ انی مغرقن بابا میرے سر تے مٹی آمن والی ہے بابا میں غرق تھی من لگی ہاں بابا مہربانی کرنا نہ مار میں کو قصور تا دس جا سونا نامی توجہ کی تھی سونا ترس نامی کیتا منہ تے مٹی قریب آئیے آسمان آلے پاسے دیدہ لگیے تے آدھی مولا
تیرا محمد کننا سی، مولا تیرا حبیب کننا سی، مولا تیرا حبیب کننا سی، دھیاں دی جان بچ پو سی، دھیاں کو مقام مل سی۔ یا رسول اللہ میری دھی دیاں نظرہ آسمان آلے پاسے، آدھی مولا جلدی کرنا اپنے محمد کو بھیج تاکہ دھیاں کو عزت ملے، تاکہ دھیاں دی زندگی بچے۔ سونا کافرہ میں اسے لے، میں کچھ ترس نہیں آیا، مٹی سٹ کے پور کے میں تول آیا۔ آقا ہون تا اسلام قبول کی تھی بیٹھا، راتی سمدامی میرے رات تھی دی آئی، اکھا بند تھی وینا۔ سونا میری دھی میری اکھا دے سامنے آوے ہاں، آدھی ظلم ماں کی تی دینا معاشر دا میدان ہو سی، میں اپنا مقدمہ رب دی بارگاہ دی اندر پیش کرے ساں، میں تیرے کل حق ضرور گھر ساں۔ میرے کریم آقا رو رو کے بندے بیٹھے، آقا دی انکھا نے بھی آنسو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دہیا ولا دسانا، تیری بیٹی کی میں آقا مولا محمد کو بھیج، میری آمد دا کی میں آقا ہس، میری آمد دا کی میں انتظار کیتا ہس، دہیا قلبی ولا دسین ہے، مصطفیٰ دی آنسو اکھاں آنسو دے نال تر تھی میں نہیں، میرے مصطفیٰ ولا پوچھ دن دہیا ولا دسا، تیری بیٹی نے میں محمد دی آمد دا کی میں رب دی بہرگاہ دی اندر عرض کیتی آئی۔ دو جی مرتبہ بھی پوچھا نے رو پہن، تریجی مرتبہ صحابہ کرام نے دہیا نو عرض کیتی ہے دہیا اس تو اگے نہ بولے، تو سارے محمد کو لینے تیرے لفظہ دے نال سارے محمد دا دل رکھ دے، دہیا چپ کر بن، ایتا ایسی شان دا مالے کے انہاں دی اکھا چوہاں سو آمین تے رب دی رحمت کو جلال آمین دے، انہاں کو رب بھی نہیں روان دے دا۔ رو رو کے بڑھا بیٹھے آقا معافی مل ویسی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کفر دا دور ہے، ہن اسلام ہی چاہ گئی ہیں، اسلام دی وجہ تو تے کو معافی مل گئی ہے۔ میں آکھا وہ بابے جڑے اپنی دھیاں نو زندہ تا دفن کریں دے ہیں، یہ کیڑا انقلاب آیا، دی شادی تھی وے سارے اولاد والے بیٹھے وے، باویں کتنا ہی سخت پیو کیوں نہ ہوئے، دینا دی گھر دی مہار چھوڑ کے دوجے گھر ونجن لگ دی نا، میں کئی باپاں کو ڈٹھے دھاڑا مار مار کے رون دیں، ہاں میں ڈٹھے چیخا نکل میں نہیں، میں آکھے انقلاب کیا ہے، ایو پیو ہائی جیڑا اپنی دھی کو ہتھاں دے نال چا دفن کرے دا ہاں، اپنی دھی کو خود دے وچ سٹ کے مار چھڑے دا ہاں، میں پوچھے اے انقلاب کیوں ہے، اے تا اپنی دھی کو مارن والا ہے، اپنی دھی دی گردن کٹن والا ہے، اے انقلاب کیویں آئے، آواز آئی محمد عربی دا میلاد جو تھی گئی ہے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آواز آئی محمد عربی دا میلاد جو تھی ہے، بس پیغام ہے مصطفیٰ دی ذات کا محبت کرن والو، بابے دا بھی حق کے، اماں دا بھی حق کے، بیٹی دا بھی حق کے، بیٹے دا بھی حق کے، یارو زندگی دا کیا پتہ ہے، کسے موڑ تے مکنا ویسی، اماں جان بیٹیاں دے نال نوہاں دے نال جھگڑا دی کڑی لوڑے، سیر تے تھی بائے، انہاں دے اپنے گھریں آپ چلے سن، تو مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ بیٹھی، بابے کو اکساں بابے بیٹھے ہوئے، آخری عمر ہوئے، تھاری آخری عمر، سفید ڈاڑی چٹی ڈاڑی چٹے وال، کسے ادھے تے کھڑن دے بجائے، کسے لاہو لابج گزارن دے بجائے، ہاتھ دے اندر تسبیح ہوئے، مصطفیٰ دی ذات کے درود، چاسنی زندگی دی آخری ویلہ ہوئے، چٹی ڈاڑی ہوئے، درود پڑھ دیاں موت آ ونے، رب بھی راضی ہو سی، رب دا رسول بھی راضی، یہ سارا دا کے میں پیغام جیڑی تھاتی بننا، میں پیغامی ہو دینا نا، مصطفیٰ دی ذاتاً محبت کرن والو، سارے بھائی غفار صاحب نے اتنا عالی شان انتظام کیتا ہے، اللہ مزید برکتہ نے وے کرنا چاہی دے، رب نے جو دیتا ہے، رب دے رسول دے نا تے لاؤنا بھی تا چاہی دے، اچھا تا کئی دوست بیٹھے ہو سن، کئی احباب بیٹھے ہو سن، جنہاں دے کل اتنا لمبا انتظام نہیں تھی سکتا، اتنا انتظام و انسرام، اتنا خرچہ نہیں کر سکتے،
میں انہاں کو پیغام دینا جی مصطفیٰ دے غلامہ نے گھراں چ بہ کے چھوٹیاں چھوٹیاں محفلاں سجائیں تسا انہاں یا سنت دے عمل کرو مصطفیٰ دے غلام ہے کسے دا قرضہ دیونا ہے قرضے منگن والا آگئی ہے آدھے قرضہ کوئی نہیں وہاں چو نپ کے عدالت اچھ گھن گئی ہے عدالت اچھ قاضی دے سامنے قاضی صاحب یہ میرے پیسے نہیں لیندہ قاضی صاحب آکے پیسے دے نا قاضی صاحب غریب بنا لے سکتا قاضی صاحب آدھے اچھا کل دی دہاڑ مہلت ہوئی اسے پیسے آڑ کے دے ہوئے مالک آدھے میں کل دی مہلت بھی نہ دیندہ اگر ویسی تا ضامن دے کے ویسی اور سنائے مصطفیٰ دے ملاد اور مصطفیٰ دے ذکر دا فیدہ کیا ہے توجہ ہے تیری قربان جاوان لجپالنی ذات نہ محبت کرن والے سرے دوستہ نے سونا انتظام کیتا سنا خانہ نو دعوت ریتی لنگر دا انتظام کیتا لیٹنگ کرائی تسا سارا نو دعوت ریتی سونا ملاد سونا ذکر جدے کول اتنا انتظام نہ تھی وے ان کو نسخہ دیون لگا حضور دا غلام قاضی دے سامنے آیا کھڑے قاضی آدھے پیسے دے کل دی نہاڑ مہلتی وی قاضی صاحب نو آدھے میں نہ دے سکتا اچھا کل بستے ونجن ترے دیکھن کوئی انتظام رب نے کیتا تان دے سا او مالک آدھے نہیں میں نہ ونجن دیندہ کوئی ضامن دے کے ونجے میں کوئی اس اعتبار کوئی نہیں ہے کوئی نہ ولسی مالک آدھے ضامن دے ویچا ولا والا وے قاضی صاحب کو آدھے ضامن دے وے وہ بندہ بھری عدالتی اڈے منہ کریں دے ایویں منہ کریں دا دے یار تو ضمانت رے جا یارا میں کل آوے سا او یارا تو ضمانت رے جا تو دے جا بھری عدالت وچ کوئی بندہ کھڑا نہیں تھی دا قاضی آلے پاسے دے کے آدھے قاضی صاحبہ میں غریبہ میری کوئی ضمانت نہیں لیندہ تو آپ میری ضمانت رے جا قاضی خاموش تھی گئی ہے تھوڑی دیر دے بعد بول کے آدھے قاضی صاحبہ اللہ دے رسول کو ضامن ٹھہرنا اللہ دے رسول دی زمنیت من چاہ میں کل آوے سا کل میں آوے سا قاضی مسلمان آئی اللہ دے رسول دی ضمانت سن کے آدھے ٹھیک ہے اللہ دے رسول دی ضمانت ونجن دینا کل تو آونگے گھر آندے بیوی بیٹھی ہے بچے بیٹھے پریشان نسخہ سنے تینوں فیدہ دے سی گھر والی نو آدھے آج آخری رات ہے کل میں جیل چلا ویسا گھر والی آدھی گل کیا ہے راز کیا ہے ساری گل نسے دے آدھے میں کل لگا ویسا گھر والی آدھی کہ کو ضامن ٹھہرا آئے آدھے اللہ دے رسول کو ضامن ٹھہرا آیا گھر والی آدھی اللہ دے رسول کو ضامن ٹھہرا کے آئے اللہ دے رسول جیدہ ضامن ہوئے اُدھی کسے میدان سے کٹ نہیں لگ سکتی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ دے رسول جیدہ ضامن ہوئے او کنائی گھر نہیں سکتا گھر والی آدھی درود دی محفل سجینے ہیں یارا تینوی پیغام ہے درود دی محفل سجائی چکل گھر والے بائے گئے درود پاک پڑھن لگ گئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ چھوٹے معصوم بچے بھی پڑھ دے بیٹھے اممہ بھی بیٹھی ہے بابا بھی بیٹھے سارے گھر دے افراد درود پڑھ دے بیٹھے بار سمویں دن گھر والی سمویں دیئے بڑھا ماں پیویں سمویں دے کلہ بیٹھے روندہ بیٹھے دہائیاں نیدہ بیٹھے روندیاں وہ یارہ تے کرائے اس قسم دی روٹین بڑھائی کوئی نہیں اوکھا ویلا آویں دے زندگی دی اندر کنائی بھی اوکھا ویلا آوے اللہ دے رسول کو یاد کرنا تیدا کم میں مشکل کو حل کرنا مالک دا کم اللہ سبحان اللہ روندہ سمویں دے اکھاں بند تھی دین گرم تھی ویندے اللہ دے رسول دا دیدار جو تھی دے آمنہ دلال کو دیکھ کے رو پھوندے آدھے یا رسول اللہ کل میں جیل چلا ویسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ضامن کے نو ٹھہرائے
آقا تھاکو زامن ٹھہرایا میرے لجپال نے فرمایا زامن ٹھہرا کے آئے پریشان نہ تھی اللہ کرم کرے سی سویرے وزیر کل بنجے تیرے پیسے ادا کرے سی وزیر دے کل میں دے یا رسول اللہ میں کو سیان سی کوئی نہ پہچان سی کوئی نہ کوئی سنا دے ہو جا میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرا غلام وزیر نو آنکھیں ہر رات تو درود پڑھ دے اس قسم نے وزیر بھی ہم آئے دے وزیر نہیں کہ صورت اخلاص نہیں ساری رات یار دی رات تے درود پڑھ دے یار دی بارگاہ درود نظرانہ پیش کریں دے وزیر دے بوئے تے میں دے ساری گل سنیں دے وزیر رو پوں دے آدھے یارا اتنی سونی خوشخبری دیتی بھی ان نہیں آنا میرے گھرا تین اچھی جاتے بلاوا سونے انتظام دینال یار دا تذکرہ تیرے کو سنا یار دا تذکرہ یہ سارے بھائیوں نے کی ہے سونے اندازہ کرنا چاہیے ہے اللہ نے استطاعت دیتی ہو دیتا اچھی جاتے وزیر بنے دے سامنے باندھے او گالی نہ سہندہ بیٹھے وزیر رو رو کے بڑھا بیٹھے ولا دسا یار دیا گلنا جو مٹھڑیاں ہوتی ہیں وزیرہ دے اے یارا تیرے آمان دا خرچ ہے اے تیرے ونجن دا خرچ ہے اے تیرے قرضے دے پیسے گل سن چا وقت بھی جنن کرا مشکل وقت آوی میرے گول آویں میں تینوں دیسا تو مصطفیٰ دا غلام میں تیرا غلام پیسے گھن کے جلدی جلدی عدالت والے پاسے میں دے کیونکہ اللہ دے رسول کو زمین ٹھہرایا میں مصطفیٰ دی زمنیت دے اندے فرق نہ آوے عدالتی چویں دے قاضی دے کے کھڑا تھی میں دے قاضی آدھے یارا تیرے پیسے میں نے سان کیونکہ تیری وجہ تو راتی آمنہ دلال نے میں کو دیدار کرا چھوڑے قاضی آدھے میں نے سان اتنی دیر او مالک بھی آویں دے جڑا قرض خائی پیسے کھنن والا ایویں ہاتھ بندھی وندے ہاتھ بند کے آدھے اور سونا میں تیرے کو معافی منگنا کل میں تیرا دل نکھائے کل میں تینوں پریشان کیتے میں اپنا قرضہ معاف کرے نا اتو میں پیسے گنے نا میں کو معاف کرنے کیونکہ تیری وجہ تو راتی میں کو بھی دیدار دیئے یار دی ذات درود پڑھ دی برکت سونا اس غریب نو بھی دیدار تھی ہے درود دی برکت نال وزیر نو بھی دیدار تھیا قاضی نو بھی دیدار تھیا قرض خان نو بھی دیدار تھیا تو یار دی محفل سجاتا صحیح اللہ دی قسمیں دل دی کوٹھڑی بھی آباد تھی سیا گھر دی کوٹھڑی بھی آباد تھی سیا اسے واسطے کسی شہر نے محبت دا انداز پیش کیتا ہے آقا کے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونے دا نام سونا سونے دا نام سونا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے بیٹھے نے وچ مدینے تو یقین کرتا صحیح محفل سجاتا صحیح خدا دی قسمیں تیری محفل سجاون دی دیر تھی سکتی ہے اس دے آمن دی دیر نہیں تھی دی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو